میں نے ایک جملہ کچھ سال پہلے سرکار ابوالفضل پہ کہا تھا، اس جملے سے میں آغاز کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یقیناً ہم جب بھی سفر کرنا ہوتا ہے، ہم بشریت کے تقاضوں سے یہاں سے بلندی کی طرف جاتے تو میں یہیں سے بلندی کی طرف سفر کروں گا دھیرے دھیرے۔ یقیناً آپ جانتے ہیں سرکار ابوالفضل کا لقب بیٹے کی وجہ سے فضل نہیں ہے۔ جب میرے بادشاہ نے اس عالم ناسوت کو اپنے ہمیشہ سے موجود نور سے جلوگن فرما کر مخلوق کی آنکھوں کو یہ اجازت دی کہ اب تم مجھے دیکھ لو، تو میرے بادشاہ حسین نے اپنی آغوش میں ابوالفضل مالک کو، عباس مولا کو اٹھا کے کہا تھا کہ ابوالفضل تجھ پہ حسین کا سلام۔ ابوالفضل کا مطلب فضل کا مالک، ابل کہتے ہیں مالک کو، جیسے سرکار مولا علی کا لقب ہے ابو تراب، تو یہاں مٹی کا باپ کہا جاتا ہے۔ ابو باپ کے معنوں میں آتا ہے، لیکن باپ بھی کیونکہ اولاد کی زندگی کا مالک ہوتا ہے اس لیے باپ کہتے ہیں۔ ابو کے صحیح معنی باپ اور ملکیت کے معنوں میں آتے ہیں، یہاں پہ بھی ابو کے معنی ملکیت کے معنوں میں آئیں گے، یعنی مٹی کا مالک، مٹی کا مالک، فضل کا مالک۔ فضل سے فضیلت ہے، اب اللہ سے لے کے آل محمد تک جس کے پاس جو فضیلت ہے، عباس اکثر لوگ ایسی باتوں پہ معترض ہوتے ہیں، جی کیا آپ کہتے ہیں کہ جی اللہ کو بھی، دیکھیے جب تک یہ ایک عبارت قرآن کے حاشیے سے لے کے دنیا کی کسی بھی کتاب میں لکھی ہے جس میں اللہ نے کہا کنت کنز المغفرہ، تب تک کوئی بھی اس بات کو رد نہیں کر سکتا کہ اللہ کو ظاہر کرنے والوں کا نام آل محمد ہے۔ اللہ کو ظاہر کرنے والوں کا نام آل محمد ہے، اور آل محمد کو ظاہر کرنے والوں کو عباس کہتے ہیں۔ جس نے آل محمد کا اظہار کیا وحدت آل محمد ہے۔ سرکار ابوالفضل کا ایک لقب ہے قمر بنی ہاشم۔ قمر کسے کہتے ہیں سب جانتے ہیں آپ، چاند کو کہتے ہیں، چاند کو کہتے ہیں قمر۔ تو یہ جملہ تو اکثر پڑھا گیا کہ جو قمر ہے ایسا گھرانہ کہ جس میں سبھی چاند ہیں، ان میں یہ چاند ہے، جس میں سبھی چاند ہیں ان میں یہ چاند ہے۔ لیکن اس کا ایک اور پہلو ہے۔ ایک بات بتائیے، قمر ہوتا کہاں ہے؟ آسمان پر۔ قمر بنی ہاشم، جو بنی ہاشم خود عرش ہیں وہ عباس کو ایسے دیکھتے ہیں۔ جو خود عرش ہے وہ عباس کو ایسے دیکھتے ہیں۔ عباس ان بلندیوں کا نام ہے۔ میں نے ایک بار کہا تھا کہ دعائے علی کے بدن میں، جسم میں عطائے سیدہ کی روح شامل ہو تو عباس ظاہر ہوتا۔ کوئی فیصلہ نہیں۔ تو اب سنیے گا ایک جملہ اس بنیاد پر، کہا تھا درود توسی مولا عباس کے بغیر۔ جی ایسا ہی ہے۔ شیخ توسی بہت بڑا نام ہے، اب عمران بھائی نے کہہ دیا، تو بس آج کی میری یہی کوشش تھی کہ ذکر ہم سارا ایسے ہی کریں، کیونکہ ہم ساری وہی فیملی ہیں جو ایک سال سے اکٹھے بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، تو کربلا میں اس طرح ذکر کیوں نہ کریں ہم۔ درود توسی کا یہ عمران بھائی معاملہ ہے، شیخ توسی سے تو سب واقف ہے، تو ان سے منسوب ہے یہ درود جس میں تمام آل محمد کو وارث قرار دیا، سرکار مولا ولی اللہ سر بادشاہ کو تمام آل محمد کا وارث قرار دیا گیا کہ وارث مولا محمد، مولا علی، مولا حسن، مولا حسین، اس تسلسل سے۔ تو وہ درود تلاوت فرما رہے تھے، اب وہ خود روایت کرتے ہیں اس بات کو کہ میرے خواب میں سرکار ختم مرتبہ تشریف لائے اور مالک نے آ کے کہا کہ
کہتے ہیں مالک نے آ کے کہا کہ توسی تو ناقص درود پڑھ رہا ہے، تو ناقص درود پڑھ رہا ہے. ناقص کہتے ہیں نامکمل کو، جس میں کوئی کمی ہو، تو ناقص درود پڑھ رہا ہے. اب وہ خود لکھتے ہیں، کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا. میں نے کہا مالک میں تو بڑے دھیان سے پڑھتا ہوں جیسی ہے. کہا نہیں ناقص ہے. کہا مالک کوئی تلفظ سے کہیں کوئی ادائیگی کا فرق ہو گیا؟ کہا نہیں پھر بھی ناقص ہے. کہا مولا پھر آپ اس کو مکمل فرمائیے. کہا جب تو کہتا ہے کہ السلام علیک یا وارث شجاعت حسینیہ، ٹھیک اس کے بعد کہے السلام علیک یا وارث غیرت عباسیہ. غیرت کے وارث، یعنی جب تک عباس بادشاہ پہ سلام نہ ہو مالک درود کو ناقص خیال کرتے ہیں، اور اکمل ہستیاں ناقص چیزیں قبول نہیں کرتے. قمر بنی ہاشم. اچھا ایک بات بتاؤں آپ کو، قمر آپ جانتے ہیں، قمر چاند کو کہتے ہیں، لیکن کس چاند کو کہتے ہیں؟ پہلی کے چاند کو، اور دوسری کے چاند کو، اور تیسری کے چاند کو. بھائی اس کے بعد قمر ختم ہو جاتا ہے. اب یہ چاند کے مدارج شروع ہوتے ہیں. میں چاند پہ نہیں پڑھ رہا ورنہ میں سارا بتاتا. یہ چاند کے مدارج چلتے 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 جب مکمل ہوتے ہیں نا، تو جب چاند مکمل ہو جاتا ہے، مکمل پورا ہو جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں بدر، 14ویں کا چاند، 14ویں کا. تو یہ پہلی دوسری تیسری کا چاند کتنا عظیم، کتنا بابرکت، کتنا خوبصورت، لیکن قمر ہے تو سوچو بدر کیا ہوگا. حسین مولا نے عباس کو قمر بنی ہاشم کہا ہے، علی اکبر کو بدر بنی ہاشم. آپ سلامت رہو. بدر بنی ہاشم سرکار علی اکبر بادشاہ. اسم میں علی، اسم میں علی، صورت میں محمد، ذات میں اکبر. نہیں پہلے سوچ لیں آپ پھر داد دینا. آپ میں نے کچھ کہا ہے، اسم میں علی، صورت میں محمد، ذات میں اکبر. اس کی ذات کا اظہار ان کے سوا اور ہوا کہاں سے؟ اچھا میرا دل ہے جس خوبصورتی سے آپ نے سنا تھا، آغاز تو کر لیا آپ نے، یہ پڑھ رہے تھے جنگ سرکار عباس کی. اب میں کیا کہوں، دو چیزیں ہیں پیش نظر. اب دونوں میں سے آپ جو منتخب کر لیں، کیونکہ آج آپ کی فرمائش پہ آپ جیسا کہہ رہے ہیں ویسا پڑھ رہا ہوں. مولا ابوالفضل کے حوالے سے دو چیزیں. اگر آپ کہیں تو بادشاہ کی جنگ پڑھوں، صفین اور کربلا، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کہیں تو 4 شعبان کو بادشاہ کا نزول پڑھوں، معراج ام البنی. اب جو آپ کہیں. 4 شعبان چلیں. اچھا چلیں وہ بھی پڑھتے ہیں. اس کے سوا اندر تو کل آپ گئے ہی ہیں، آپ نے وہ دیکھا اندر جو سلام لکھے ہوئے تھے امام زمانہ کے، وہ بادشاہ کے سلام لکھے ہوئے تھے. یہی سلام جو امام زمانہ پہ مولا غازی کے حرم میں لکھے ہیں، ہم جب پاکستان میں پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں کہتے ہیں تم مشرک ہو، کافر ہو، غالی ہو، نصیری ہو. اب آپ انصاف سے بتائیں، میں پاکستان میں اگر یہ پڑھوں کہ جو طور پہ تجلی تھی وہ علی کی تھی، ابھی حالانکہ یہ میں وہ مکمل حقیقت نہیں پڑھ رہا، اگر میں یہی پڑھوں کہ جو طور کی تجلی تھی وہ علی تھی، تو پتہ نہیں کون کون سی FIR کٹیں گی، اور کٹوانے والوں میں وہی شامل ہوں گے جو خود کو شیعہ کہتے ہیں. اور یہاں غازی کے حرم میں اتنی بلند زیارت لکھی ہوئی ہے، السلام علیکہ یابن طور، طور کے بیٹے تجھ پہ سلام. آپ نے دیکھا ہوگا نا، بالکل صاحب نے جہاں لکھا صاحب الامر لکھا ہے، اس کے نیچے لکھا السلام علیکم یابن طور والعادیات، یابن یاسین، ٹھیک ہے طور. ہاں جی بسم اللہ بسم اللہ.
واہ واہ. تو چلے آگے کی طرف بڑھتے ہیں. میرا مالک خیر کرے. جیسا کہ انہوں نے کہا پھر وہی ذکر کرتے ہیں. 4 شعبان قصر توحید، قصر توحید کے صحن توحید کے ایک نور محل میں ایک عرشی تخت کے اوپر ابوالفضل العباس کی خالقہ بن کے ام البنین بیٹھی. اور اگر اس جملے کو میں ایک جملہ اور آگے بڑھ کے کہوں کہ اس عرشی تخت کے اوپر، اس عرشی تخت کے اوپر سیدہ کی وارثہ بن کے ام البنین بیٹھی. ایسے میں نور محل کا در اقدس کھلا. اللہ کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل کی صورت علی دروازے سے داخل ہوئے. وجہ اللہ کے چہرے کی زیارت کر کے پاک مخدومہ ام البنین نے جب دیکھا نا تو بادشاہ علی پوچھتے ہیں ام البنین کیا پڑھ رہی ہیں؟ کہا والد تسبیح کر رہی ہوں یا علی العظیم، علی العظیم. کہا ہاں ام البنین اس تسبیح کو جاری رکھنا، دیکھنا اس تسبیح میں توقف نہ آنے پائے، اس تسبیح کو روکنا نہیں، اسے پڑھتے رہنا یہ رکنے نہ پائے. کا والی جو آپ کا حکم، کا کیونکہ وہ وقت آ گیا جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا. اب یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ وعدہ کیا کس نے تھا. ایک جملے میں دنیا سوچتی پتہ نہیں کس وعدے کی بات ہو رہی ہے، اب آگے بتاؤں گا کس نے. کہا وہ وقت آ گیا جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا. بی بی نے تسبیح کو جاری فرمایا. بی بی کہتی میں نے پڑھا یا علی العظیم، کہتی میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک نور کا بادل اترنا شروع ہوا. اترتا اترتا ہمارے گھر کے صحن کے اوپر چاروں طرف اس نے سایہ کر لیا، اور ایک بار وہ سمٹ کے میری جانب آیا. میں نے اس کو دیکھ کر یا علی العظیم کی تسبیح کو جاری کیا. چاروں طرف سے مجھے اس نور کے بادل نے اپنے گرد گھیر لیا. گویا میں ہر طرف سے اس نور کے بادل کے حصار میں تھی. میں نے علی العظیم کہا، اس نے مجھے اپنے اوپر سوار کر لیا. گویا اشل پر سوار ہونے والے کی ماں نور پہ سوار ہو گئی. تو مجھے انصاف سے بتاؤ، جس کی ماں نور پہ سوار ہوتی تھی اس کا بیٹا گھوڑے پہ سوار ہوگا. سلامت رہو. جیسے وہ نور تھا دکھ بادل رہا تھا، ایسے اشل نور تھا، تجلی الہیہ تھا، دکھتا گھوڑا تھا. بی بی کہتی مجھے اس نے اپنے اوپر سوار کر لیا. مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے بدن سے وزن ختم ہو گیا. میں نے علی العظیم کی تسبیح کی تو ایک بار اس نے مجھے بلند کرنا شروع کیا. میں علی العظیم کہتی رہی، وہ بلند ہوتا رہا. میں کہتی گئی، بلند ہوتا رہا. میں کہتی گئی، بلند ہوتا رہا. میں کہتی گئی، بلند ہوتا رہا. اتنا بلند ہوا جتنا خود علی العظیم. آپ سلامت، مولا آباد رکھے. سلام یا عباس، سلام یا عباس. लगवाने वाले बड़ सारे पिंपल लगवाते
سلامت رہیے۔ بی بی کہتی ہیں ہواؤں سے، فضاؤں سے، خلاؤں سے، بی بی کہتی اتنا بلند ہوا وہ بادل کا ٹکڑا۔ اب آپ نے اسی جملے پہ آپ نے معراج کر لی ہے، آپ خود کو عرش تک لے آئے ہیں، آگے کے سفر میں آپ کہاں ہوں گے میں نہیں جانتا۔ بی بی کہتی ہیں میں نے علی العظیم کی تسبیح کو جاری رکھا، یہ اتنا بلند ہوا، اتنا بلند ہوا کہ میرے کانوں میں آسمان کے فرشتوں کی تسبیح کی آوازیں۔ جملہ اگلا ہے، بی بی کہتی ہیں میرے کان میں آسمان کے فرشتوں کی تسبیح کی آوازیں آنے لگی۔ اب میں نے جہاں بھی یہ روایت پڑھی ہے میں بڑی کوشش سے بچ کے نکلتا ہوں اس جملے سے، کیونکہ یہ جملہ اٹھانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ بی بی کہتی جب میں نے سنا نا کہ آسمان کے فرشتوں کی تسبیح کی آواز آ رہی ہے، مجھے اپنے والی کی نصیحت یاد تھی کہ یا علی العظیم نہیں چھوڑنا۔ میں نے وہاں بھی کہا یا علی العظیم، فرشتے اپنی تسبیح چھوڑ کے میری سننے۔ آپ سلامت رہیں۔ مخدومہ کہتی فرشتوں نے اپنی تسبیحاں چھوڑ دی اور میری تسبیح سننے لگے۔ یا علی العظیم، عرش کھلا، آسمان کھلے، سفر جاری ہوا۔ علی العظیم، بی بی کہتی میں علی العظیم کہتی رہی، آسمان کے دریچے کھلتے رہے، کھلتے رہے، کھلتے رہے۔ کیوں؟ اب الفضل العباس کی ماں آ رہی ہے۔ کچھ نہ کچھ فضیلت تو فرشتوں کی بھی ہے نا۔ ہائے 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 ہائے، فضیلت، فضل۔ فرشتے گویا ایسے راستہ دے رہے تھے جیسے کوئی خالق آ رہا ہے۔ بادل بلند ہوتا گیا، بی بی کہتی ہوتا گیا، جانے کتنی بلندیوں تک یہ سفر چلتا رہا کہ اب میں نے دیکھا جب علی العظیم کہا تو ایک بار وہ بادل آ کے ایک مقام پر رک گیا۔ میں نے پھر علی العظیم کہا، وہ بادل چھٹنا شروع ہوا۔ اب میں نے کیا دیکھا کہ تا حد نگاہ ایک نور کا بحر دخار ہے، ہر طرف نور ہی نور کا سمندر ہے جس کی ایک ایک موج دنیا و مافیا سے بلند ہے۔ اور جب میں نے غور سے دیکھا جو نور مجھے لایا تھا یہ وہی نور تھا۔ گویا میں سمجھ گئی کہ میں اس مقام پہ پہنچ گئی ہوں، یہیں سے یہ نور چلا مجھے لینے کے لیے۔ اس بادل نے مجھے چھوڑا اور اسی نور میں ضم ہو گیا۔ اب میں دیکھ رہی تھی لیکن میں نے علی العظیم کی تسبیح کو نہیں چھوڑا۔ کہتی لیکن اب پہلی بار جو وہاں سے یہاں تک میں حیران نہ ہوئی، اب میں نے حیرانگی کے عالم میں دیکھا کہ اتنا بڑا نور کا بحر دخار تھا۔ اس نور کے بحر دخار کے باوجود ایک حجاب سے ایک نور صادر ہوا، وہ نور آ رہا تھا اور وہ نور سارے نور پر بھاری تھا، سارا نور اس کے آگے ہچ ہو رہا تھا۔ اس نور نے میرے سامنے آ کے کہا ام البنین سیدہ تیرے استقبال۔ آپ سلامت رہو، مولا زندگی کرے۔ ام البنین سیدہ تیرے استقبال کو آئی ہے، آ جاؤ ام البنین۔ بی بی کہتی میں نے اس بات کا جواب بھی علی العظیم سے دیا۔ بی بی کہتی اس بات کا جواب بھی علی العظیم سے دیا۔ کہتی ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ اسی نور کے پہلو سے ایک اور نور صادر ہوا، اس کے پہلو سے پھر ایک نور صادر ہوا، اس کے پہلو سے پھر ایک نور صادر ہوا، اس کے پہلو سے پھر ایک نور صادر ہوا۔ کہتی میں دیکھتی چلی 14 انوار ایک جگہ مجھے نظر آنے شروع ہوئے۔ کہتی میں ہر نور کے ظاہر ہونے پہ یہی کہتی رہی علی العظیم، علی العظیم، علی العظیم، علی العظیم۔ مل کے حیدری
سلامت رہو. بی بی کہتی میں نے 14 انوار کے ظاہر ہونے پر 14 بار علی العظیم کی تسبیح کا ورد کیا. کہتی جیسے ہی 14واں نور ظاہر ہوا تھا، ظاہر ہوتے ہی 14ویں نور نے اپنے آپ کو 13ویں نور میں واپس کیا. 13واں 12ویں میں گیا، 12واں 11ویں میں، 11واں 10ویں میں، 10واں 9ویں میں، 9واں 8ویں میں، 8واں 7ویں میں، 7واں 6 میں، 6واں 5ویں میں، 5واں 4تھے میں، 4تھا 3رے میں، 3را 2سرے میں، اور 2سرا جب ایک نور میں آ کر یہ سب وحدت میں ایک ہو گئے، آواز آئی ام البنین ہمیں لے جا ہم عباس. مولا زندگی سے عطا کرے. ام البنین ہمیں لے جاؤ ہم عباس ہو گئے، عباس ہو گئے. آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے 1 بار یا 2 بار یا اس سے بھی زیادہ بار یہ روایت میری زبان سے سنی ہوگی، آج پھر سنی. لیکن گواہی دینا یہ جو جملہ کہنے لگا ہوں میں نے آج سے پہلے نہیں کہا، یہ عطائے عباس کربلا میں ہے. تو آج پہلی بار اس روایت کے ساتھ یہ جملہ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، جب علی العظیم مجسم ہو تو عباس ہوتا ہے. علی کی عزت کی قسم مجھے نہیں پتا آپ نے کیا سوچ کے داد دی ہے، میں آپ کو سلام کرتا ہوں، لیکن یہاں میرے یہاں کچھ اور چل رہا ہے، میرے ادھر کچھ اور چل رہا ہے. تم کربلا کی زمین پہ بیٹھے ہو، جاؤ حرم سے خطاب اٹھا کے لاؤ، ورنہ جاؤ کسی مکتب سے لاؤ. شیخ صدوق علیہ الرحمن نے التوحید میں لکھ کے قلم توڑا ہے. میں نے کہا علی العظیم جب مجسم ہو تو عباس ہوتا ہے. شیخ صدوق التوحید میں لکھ رہے ہیں، مولا صادق سے کسی نے پوچھا کیا اللہ کا پہلا نام اللہ ہے؟ کہا نہیں، جب وہ اللہ نہیں تھا وہ علی العظیم. ان عقیدوں کو پروان چڑھانے والی ماؤں کو سلام ہے میرا. آپ سلامت رہیں، آباد رہیں. یہ ولایت یہ عزاداری آپ کی نسلوں میں جاری رہے. میرا بادشاہ وارث کربلا، میزبان کربلا، بار بار کربلا بلائے. آپ سلامت رہیں. علی العظیم جب مجسم ہو کے ظاہر ہو تو عباس ہوتا، تو عباس ہوتا. اب آپ کو بتاؤں میں کیا کہا تھا مولا علی نے، کیا کہا تھا جب بی بی کو کہا تھا کہ وعدے کا وقت آ گیا. وعدہ، میرا وعدہ کسی نے وعدہ کیا تھا، وہ پورا ہونے کا وقت آیا. اب اسے ذہن میں رکھنا. آپ نے صفین سنائی نا، اور بڑے خوبصورت انداز میں سنائی. مولا علی بادشاہ نے زندگی میں کمال جنگیں لڑی، کمال جنگیں لڑی. علی کی جنگ اب کیا بتاؤں میں علی کیسے لڑتے تھے. لیکن علی بادشاہ کو زندگی میں ایک حسرت تھی. بھلا کیا، مالک اشتر ہمیشہ علی کے پاس آ کے کہتے تھے، بیٹھ جاتے تھے. مالک اشتر کا پتہ ہے آپ کو؟ مالک اشتر کون پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتہ.
مالک اشتر کا نہیں پتا، اور اگر آپ دعا کر دیں عرض کربلا پہ تو میں نے نیت باندھی ہے کہ اس محرم میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ مالک اشتر کون ہے۔ ایک جملہ بتا رہا ہوں، صرف پانی ایک جملہ بتا رہا ہوں۔ مولا حسین بادشاہ مولا ابو الفاضل حسین کے باب ہیں۔ مولا عباس کو باب الحسین کہتے ہیں، یعنی اگر حسین تک جانا ہے عباس کے پاس آؤ۔ حسین نہیں ملے گا جب تک عباس کے پاس نہیں آؤ گے۔ علی نے خود کہا ہے مالک اشتر باب العلی ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے، دراصل ہوتی ہے بھیڑ چال۔ ہمارے ہاں کچھ فضائل ایسے ہوتے ہیں جو کچھ ہستیوں کے پڑھے جاتے ہیں، پھر ان میں لوگ پڑھتے رہتے ہیں، اور کچھ کا ذکر نہیں ہوتا تو پھر نہیں ہوتا۔ مولا جناب سرکار حضرت سلمان محمدی کا کتنا ذکر ہوتا ہے، فضائل پڑھے جاتے ہیں۔ جناب سلمان محمدی کے لیے مولا علی نے کہا سلمان اہل زمین کے لیے باب اللہ ہے۔ باب اللہ، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ سے ملنا ہے، سلمان کے پاس آؤ۔ اور مالک کے لیے کہہ رہے ہیں یہ باب العلی ہے۔ تو سوچیں پھر بات کہاں ہے مالک کی۔ اور مالک ایسا شجاع ہے، ایسا شجاع، 1,40,000 کی فوج ہے سامنے۔ اکیلا مالک جب اترا نا سامنے وہ شامیوں کی فوج میں، اکیلا مالک، تو شامیوں کی فوج ایسے یوں کانپ رہی تھی جیسے یہ تنقے کانپتے ہیں۔ 1,40,000 کھڑا ہوا تھا، اور وہ جو شامیوں کا سب سے بڑا شامی تھا نا، اس کے خیمے کی تنابیں کاٹی، تنابیں کاٹ دی تو ہوا کیا، اندر بیٹھا تھا، ایک ہی کام تھا اس کو ہر ٹائم، اندر بیٹھ تنابیں کاٹی، پورا کا پورا خیمہ اس کے سر پہ گر گیا۔ کہا عورت کی طرح چھپ کے بیٹھا ہے، باہر نکل، مجھ سے کر مقابلہ۔ ابھی آپ کو میں کیا بتاؤں، یہ اتنا بڑا شجاع علی بادشاہ کے پاس بیٹھ کے کہتے تھے کیا جنگ کرتے ہیں آپ۔ اور علی بادشاہ ہمیشہ بے نیازی سے آگے سے کہا کرتے تھے۔ اچھا، علی بادشاہ، اب آج بس پڑھ رہے ہیں تو سنیے گا۔ مالک علی کی ایک طبیعت، بڑی کمال طبیعت مالک علی کی، اس طبیعت میں سب کچھ پایا جاتا ہے، کچھ پہلو کبھی پڑھے ہی نہیں گئے۔ مالک بڑے خوبصورت انداز میں مزاح بھی کیا کرتے تھے، یہ کبھی پڑھا ہی نہیں گیا، اور ایسا جملہ کہا کرتے تھے کہ بس وہ ایک ہی جملے میں سب کچھ، جیسے کہ مثال دوں کہ سرکار مالک اشتر جو ہے نا، وہ مولا علی کو جب بھی کہتے تھے نا مالک، تو مولا علی جواب میں ان کو مسکرا کے کہتے تھے مالک۔ یہ اس میں سے ایک بات بتائیے آپ کو، تو وہ مالک ہمیشہ خاموش ہو جاتے تھے کہ میں آپ کو مالک کہتا ہوں، تو میں نے بھی تمہارا نام لیا، میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں مالک۔ تو بادشاہ علی ہمیشہ کہتے تھے کہ مالک کیا جنگ کرتا ہوں میں، بتاؤ۔ کہا بس بادشاہ کیا بتاؤں آپ کو، آپ کیا جنگ کرتے ہیں۔ کہا مالک عرب میں 73 وار ہیں، 73 وار ہیں جو کیے جاتے ہیں تلوار سے، 73 وار۔ کہا مالک کو سارے کے سارے 73 وار تو تمہیں آتے ہیں، میں ایسا کیا کرتا ہوں جو تم مجھے کہہ رہے ہو۔ کہا مولا یہی تو نہیں پتا ایسا کیا کرتے ہو۔ علی کی حسرت تھی، علی بادشاہ کی، ہمیشہ مالک آ کے کہتے تھے کیا جنگ کرتے ہیں آپ، کیا جنگ کرتے ہیں آپ، کیا جنگ، تو مالک یہی کہتے تھے مولا کہ مالک کیا جنگ کرتا ہوں۔ کہا بادشاہ بس کیا بتاؤں کیا جنگ کرتے ہیں۔ ایک دن سفین میں نا مولا علی نے کہا مالک ایک کام تو کرو۔ کہا جی مولا۔ کہا جاؤ ذرا عباس کو بلا کے لاؤ۔ عباس کو مالک آئے اور سرکار عباس سے کہا شہزادے آپ کو بابا یاد فرما رہے ہیں۔ تو اب ہونی کو ہونے سے پہلے جاننے والا عباس ایک بار اٹھ کے کھڑے ہوئے سرکار عباس اور مسکرائے، کیونکہ اس جنگ میں یہ ایک بار نہیں، ایک سے زیادہ بار ہو چکا تھا کہ سرکار عباس کہتے تھے کہ میں نے بھی میدان میں جانا ہے،
اور سرکار مالک کہتے تھے کہ نہیں شہزادے ہم ہیں، آپ کے نوکر ہیں، ہم لڑیں گے، آپ مت جائیے. تو ہمیشہ مالک میں کیونکہ سپہ سالار تھے. اب میں اور کیا بتاؤں مزید یہ کہ جس فوج میں عباس موجود ہو سپہ سالار مالک اشتر، تو وہ فوج کا اپنا ایک نظم ہے، اس کو بھی برقرار رکھنا تھا. تو وہ انکار کرتے تھے، بادشاہ پھر چپ ہو کے بیٹھ جاتے تھے. تو اب انہیں سمجھ لگ گئی کہ اب کیا ہونے والا. وہ مسکرا کے اٹھے اور اٹھ کے کہا مالک میرے ساتھ ساتھ آنا بابا تک، اب میرے ساتھ ساتھ آنا بابا تک. اور پہنچے اور ایک بار پہنچ کے سرکار عباس جب خیمے میں داخل ہوئے، علی بادشاہ اپنی مسند پہ بیٹھے ہوئے تھے. مالک نے مسند چھوڑی، اٹھ کے کھڑے ہوئے. کہا عباس ادھر آؤ. عباس کو پاس بلایا. کہا جی بابا. کہا عباس میرا ایک کام ہے چھوٹا سا، اگر تم کر سکو. کہا جی میرا مولا. کہا عباس پتہ نہیں کب سے، زمانوں سے، عرصے سے ہمیشہ مالک مجھے کہتا ہے یا علی آپ کیا جنگ کرتے ہیں، آپ کیا جنگ کرتے ہیں، آپ کیا جنگ کرتے ہیں. آج علی دیکھنا چاہتا ہے کہ علی لڑتا کیسے ہے. آج میری حسرت پوری کرے گا. آج علی دیکھنا چاہتا ہے کہ علی لڑتا کیسے ہے. کہا بابا جو آپ کا حکم. کہا عباس بیٹھ. عباس کو علی بادشاہ نے اپنی عبا، اپنی قبا، اپنی نالین، اپنا پٹکا، اپنا امامہ، اپنی دستار سب کچھ پہنا کے ذوالفقار ہاتھ میں دی. اب ذوالفقار کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں نا، ہے نا، حدید اللہ، اللہ کا لوہا ہے. ذوالفقار کو ید اللہ کے سوا کوئی نہیں اٹھا سکتا. ٹھیک ہے. ذوالفقار کو ید اللہ کے سوا کوئی نہیں اٹھا سکتا. ذوالفقار کو علی نے اٹھایا. علی ید اللہ، اور بازوؤں میں ہونی چاہیے قوت پروردگار. ٹھیک ہے جی، ایسا ہی ہے. بازوؤں میں ہونی چاہیے قوت پروردگار. اسی ذوالفقار کو جنگ میں حسن نے بھی اٹھایا، ید اللہ اور قوت پروردگار. اسی کو حسین نے اٹھایا، وہ ید اللہ اور قوت پروردگار. صفین میں یہی ذوالفقار 13 برس کے سن میں عباس نے اٹھا کے بتایا ید اللہ قوت پروردگار. ٹھیک ہے. لو پھر اب ایک جملہ اور فرمائش پوری کر رہا ہوں. یاد رکھنا جو ذوالفقار کو اٹھائے تو پھر قوت پروردگار. 10 محرم عصر عاشور حسین نے آواز دے کے کہا مرتجس ادھر آ. ذوالفقار رکھ کے کہا جا کے سجاد کو دے. اس نے دوڑ کے بتایا قوت پروردگار. آپ سلامت رہیے. ذوالفقار رکھی نا، جا جا کے سجاد کو میری امانت پہنچا دے. اپنے پشت پہ لے کے دوڑا ہے وہ ذوالفقار کو. اس وقت تو مولا موجود نہ تھے نا کہ آپ یہ کہیں کہ امامت نے بار اٹھایا. جو ذوالفقار کو اٹھا کے چلے تو قوت پروردگار. بادشاہ نے ایسے میان پہ ہاتھ رکھ کے ذوالفقار کا دستہ قدرت عباس کی طرف کیا. عباس نے اپنا ید اللہ ہاتھ دستے قدرت پہ رکھ کر ذوالفقار کو کھینچا اور ایک بار جیسے سپاہی لہراتا ہے نا، ایسے لہرا کے کہا بابا لوگ تو کہتے تھے بڑی بھاری ہے. کہاں بس ہوگی لوگوں کے لیے. تو تو ید اللہ ہے، تو تو قوت پروردگار ہے. چل عباس جا، آج علی بن کے لڑنا ہے. علی نے علی کو مزید علی بنایا. یہ آپ کو فرصت میں یاد آئے گا میں نے کیا کہا. علی نے علی کو مزید علی بنایا.
اور اب ایک بار کہا جا عباس، اور یہاں سے ایک ایسے کہا عباس اب جا. عباس سامنے دلدل ہے اور پہلو میں ذوالفقار ہے، لباس بھی علی کا، جیسے ہی علی کا لباس پہنا ہے قد کاٹ بھی علی جتنا ہو گیا. یہ معصوم کا معجزہ ہے، یاد رکھیے گا، معصوم کا معجزہ یہ قد کاٹ بھی علی جتنا ہو گیا. اور جیسے ہی روانہ ہو رہے تھے، علی بادشاہ اکثر جب بھی جنگ پہ جاتے تھے نا، خاص طور پر حملہ کرنے، تو مولا علی رقاب میں پاؤں رکھ کے دلدل پہ نہیں بیٹھتے تھے، مولا علی جست لگاتے تھے اور ایک جست کے ساتھ بیٹھتے تھے. اب دلدل کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، بات وہی ہے جیسے مرتجس ویسے دلدل. دلدل کی پشت پر علی کے سوا کبھی کوئی نہیں بیٹھا، نہ دلدل کسی کو بیٹھنے دیتا تھا، نہ کوئی بیٹھتا تھا، نہ کوئی دلدل کو ہاتھ لگا سکتا تھا. دلدل کا سائز تھا کمبر، کمبر کے سوا کوئی دلدل کو چھو نہیں سکتا تھا، علی کے سوا کوئی بیٹھ نہیں سکتا تھا. عباس نے جست لگائی اور دلدل پہ بیٹھا، دلدل کو بھی پتا نہیں چلا، عباس بیٹھا کے علی میں. آپ سلامت رہیں، عباس بیٹھے، علی بیٹھے، آباد رہیں. ایک بار مڑ کے دیکھا ہے، کہا بابا، کہا جا میرا بچہ جا کر حملہ. عباس نے ذوالفقار کو میان سے کھینچا، تکبیر کہہ کے ایک بار عباس نے ایسے کھینچ کر انگڑائی لی ہے اور ذوالفقار کو لہرا کے کہا اللہ اکبر. اب جملہ سننا، خدا کی قسم کاش عالم اسلام اس جملے کی کاٹ کو سمجھ سکے. ذوالفقار اٹھا کے عباس نے کہا اللہ اکبر. وہاں عرش پہ موجود اللہ نے تکبر سے فرشتوں کو دیکھ کے کہا دیکھا اس لیے میں اکبر. سلامت ہو جن کے کہنے سے وہ اکبر ہو. اور حملہ کیا ہے، حملہ کیا، فوجوں پشت در پشت صفوں کو چیرتے ہوئے عباس نکل رہے ہیں. اور انداز کیا ہے عباس کا؟ اب میں دو حملے آپ کو سناؤں گا بس. انداز کیا ہے سرکار عباس کا کہ میرے بادشاہ نے، بہت توجہ سے سنیے گا، میرے مالک ایسے وار نہیں کر رہے، میرے مالک ایسے بھی وار نہیں کر رہے، نہیں، میرے بادشاہ وار کیسے کر رہے ہیں؟ دو حملے بتاؤں گا آپ کو، ایک یہ سن لیں، ایک حملہ کربلا کا سن لیں بس. بادشاہ نے نہ ایسے حملہ کیا نہ ایسے حملہ کیا. میرے مالک نے ذوالفقار کو، درود پڑھیے، میرے مالک نے ذوالفقار کو اپنے ہاتھ میں ایسے تھام کے رکھا، ایسے کہ یہاں سے ذوالفقار باہر کی طرف نکلی ہوئی ہے اور یہاں پہ میرے بادشاہ کا ہاتھ ہے قبضے پہ مضبوطی کے ساتھ. اور میرے مالک قلب لشکر میں اس انداز میں داخل ہوئے ہیں کہ چیرتے ہوئے گئے ہیں، بہت دور تک چیرتے ہوئے، اتنی دور تک میرے بادشاہ نے ایسے رکھا ہے، گردنیں کٹ رہی ہیں جیسے ذوالفقار جس گردن پہ لگتی ہے کٹتی ہے، گردن اوپر دھڑ نیچے، گردن اوپر دھڑ نیچے، گردن اوپر دھڑ نیچے. قلب لشکر میں ادھر آخری گردن اوپر جا رہی تھی، ادھر پہلی گردن نیچے آ رہے. سلامت رہو. پورا قلب لشکر چیر کے عباس وہ دوسری طرف نکل گئے. اب فوجیں ادھر بھاگ رہی ہیں، ساری فوجیں بھاگ رہی ہیں. کیوں؟ بھاگو علی آ گئے، علی آ گئے، بھاگو علی کیونکہ ابھی تک علی نے حملہ ہی نہیں کیا تھا صفین میں. سب اسی بات کا ایڈوانٹیج لے رہے تھے کہ علی تو آئی نہیں رہے. اب جب انہوں نے دیکھا علی آ گئے، اب علی بادشاہ وہاں کھڑے ہوئے ہیں، گھوڑے کی پشت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے مالک اشتر ہے، علی دیکھ رہے ہیں. عباس جنگ کر رہے ہیں، علی دیکھ رہے ہیں. کا مالک، کا جی مولا، کا مالک تو ٹھیک کہتا تھا، علی تو کمال لڑتا ہے.
کاش اس کی لطافت کو آپ محسوس کر سکیں. تو مالک تو ٹھیک کہتا ہے, علی تو بہت کمال لڑتا ہے. کہا مولا میں نہ کہتا تھا, ایسے ہی عاشق نہیں ہے ہم آپ کے. کہا اچھا مالک لا مجھے تلوار دے. مالک نے علی کو تلوار دی. علی بادشاہ نے ایک بار اپنا پیچ کھولا اور ادھر سے نقاب اوڑھ کے مالک نے اس طرف سے میرے مولا نے حملہ کیا جہاں فوج دوڑ کے جا رہی تھی. اس فوج کے سامنے آ کے مالک نے اپنا نقاب کھول دیا اور حملہ کر دیا. ادھر سے فوج بھاگ کے آ رہی تھی. آگے دیکھا علی آگے دیکھا علی وہ پھر واپس بھاگے. پیچھے سے اور بھاگ کے آ رہے تھے. کہا تم کیوں بھاگ کے آ رہے ہو؟ علی تو ادھر آ گئے. کہا بکواس نہ کر, علی ادھر ہے. ادھر بھی علی ادھر بھی علی, ایک علی کم تھا, آج دو علی ہیں. ادھر سے عباس علی بن کر, ادھر سے علی علی ہو کر دونوں حملہ کر رہے ہیں. ادھر سے لوگ بھاگ رہے ہیں, علی آ گئے, علی آ گئے, علی آ گئے, علی آ گئے. ادھر سے لوگ بھاگ رہے ہیں, علی آ گئے, علی آ گئے, علی آ گئے. پورا صفین کا میدان ایک ہی آواز ہے, علی 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 علی. سارا صفین کا میدان. علی نے اپنی زین چھوڑی, عباس کا شانہ تھپ تھپا کے کہا تیرے کیا کہنے, تو نے تو شامیوں سے بھی علی علی. سلامت رہو, آباد رہو. عباس آپ کو علی نصیب کرے, آپ آباد رہو, آپ سلامت رہو. ایسی کہ جس طرف دیکھو اللہ کا چہرہ, ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. ادھر بھی اللہ کا چہرہ, ادھر بھی اللہ کا چہرہ. صفین میں یہ منظر تھا, ادھر دیکھو تو علی ہے, ادھر دیکھو تو علی العظیم ہے. آپ سلامت رہے, آپ سلامت رہے. بس ملک اس وقت یاد رکھیے گا یہ بات میں آپ کو بتا دوں, جو ذوالفقار سے مرتا ہے اس کی روح ملک الموت قبض نہیں کرتا. یہ یاد رکھیے گا, ذوالفقار سے مرنے والے کی روح وہ قبضہ نہیں کرتا, وہ وہاں جاتی ہے کہ کیا بتائیں. اب سنو وہ جملہ جو میں نے چھوڑا تھا. ایسی جنگ کر کے میرا بادشاہ علی عباس کو لے کر فخر والے انداز میں, تکبر صرف اللہ کے لیے ہے. اللہ کے اسماء معلہ کا
ظاہری ظہور بنتے ہوئے علی، تکبرانہ انداز میں چلتے ہوئے اللہ کے تکبر متکبر ہونے کی دلیل بن کر جب میدان صفین سے علی کو لے کر خیمے کی طرف واپس آ رہے تھے تو ادھر مالک اشتر حسن اور حسین کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے۔ پہلی بار علی نے متکبرانہ انداز میں کہا، دیکھا میرا باپ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس جملے کے ساتھ جیسے ہی علی نے کہا نا دیکھا میرا عباس، علی کو محسوس ہوا کہ حجاب قدوسیت اور ربوبیت اور سبحانیت میں کوئی ہلچل ہوئی ہے۔ علی اپنے خیمہ الہیہ میں آئے تو فوراً صوت الہیہ صادر ہوئی، سیدہ کی آواز آئی، نانا علی کیسی لگی میرے عباس؟ کیسی لگی میرے عباس کی جان؟ کیسی لگی میرے عباس؟ کیسی لگی جس کے لیے علی اور جی بسم اللہ آپ سلامت رہیے۔ جیسا تم نے چاہا ویسا میں نے بنا کے بھیجا۔ جی بے شک ایسا۔ کیسی لگی میرے ابا جس کے لیے علی اور سیدہ میرا اور میرا۔ کیا بتاؤں، دیکھیے کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں شاید کسی کتاب کی سطر میں نہ ملیں، یہ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں علمی ذمہ داری سے، یہ بس عقیدے کے جملے ہوتے ہیں۔ آل محمد میں تقابل کہیں نہیں ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں یہ اللہ جانے، یہ بادشاہ مالک محمد جانے۔ محمد نے کہا حسن و حسین میرے بیٹے، مولا علی نے کہا رسول کے بیٹے، مخدومہ نے کہا رسول کے بیٹے، پھر کبھی کہا ہی نہیں حسن و حسین ہو کر علی و سیدہ نے ہمیشہ کہا رسول کے بیٹے۔ عباس کی دفعہ دونوں کہہ رہے ہیں میرا۔ کمال ہو گئی، جو صاحب اولاد ہے وہ سمجھیں گے اس کو۔ جس بچے پہ بڑا لاڈ ہو، بڑا مان ہو، بڑا بہت دل خوش ہو نا، اس کے لیے جو بہت بڑا کام کرے اس کے لیے ماں باپ دونوں کہتے ہیں نا میرا بچہ، ہے نا میرا۔ فخر فخر فخر، جو جس کے لیے علی کہے میرا فخر ہے، سیدہ کہے میرا فخر ہے، وہ ہے عباس۔ بالکل ویسا عباس دیا علی جیسا آپ چاہتے تھے۔ ایک طرف چرخ کوہن کام رہا ہے، اس کے اندر بدن زیر کہن کام رہا ہے، ہر کسر سلاطین میں سمن کام رہا ہے، شمشیر بکم دیکھ کے حیدر کی پسر کو جبریل نرستے ہیں سمن۔ یہاں پہ ہوش پڑی تھی یار۔ سلامت رہیے آپ، مولا آباد و شاد رکھے آپ کو، میرے مالک آپ کی زندگیاں کرے۔ کیا بتائیں آپ کو، دیکھیے کے خالق کو عباس کہتے ہیں۔ جی بے شک ایسا ہی ہے۔ اب کیا اس سے آگے انسان بڑھے، کیونکہ بادشاہ ابوالفضل کا ذکر ہی ایسا، اسی ذکر میں قل آل محمد کا ذکر آ جاتا ہے۔ سوچا تھا کافی سارے ذکر جیسے آپ نے کہا تھا کہ اس میں شامل کر لوں، لیکن اب سوچ رہا ہوں کہ اس جہد پہ آگے بڑھوں، کیونکہ اس کے بعد آگے کہنے کے لیے کچھ رہ ہی نہیں جاتا، کیونکہ یہ وہ ذات ہے جس کے فضائل پڑھنے پر قل آل محمد خوش و راضی ہوتی ہے۔ تو جس طرح تمام آل محمد کے وارث ہیں نا ولی العصر، جب ولی العصر اپنے نور الہیہ کو زمانے کے سامنے جلوہ گر کرنے کے لیے مخلوق کی آنکھوں سے وہ حجاب ہٹائیں گے اور کہیں گے دیکھو، اور
काबे पे जाहिर हो के मालिक कहेंगे देखो मोहम्मद ऐसे नजर आते थे, देखो अली ऐसे, हसन और हुसैन ऐसे। कौन है तुम में से जो अल्लाह के चेहरे की जियारत करना चाहता है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वजुल्लाह, जो आलमीन में वजुल्लाह है। बादशाह इरशाद फरमाएंगे। और मैंने एक तवील मालिक की जंग आपको बतलाई कि किस तरह सारा सिलसिला रहेगा, और मेरे मालिक दुश्मनों को फिन्नार, और वो सारा सिलसिला होगा। और उसके बाद एक तख्ते अदल लगेगा, और उस तख्ते अदल पर मेरे मालिक ज़ाहिर तौर पर तशरीफ़ फरमा, और सिर्फ तख्ते अदल ही थोड़ा ना होगा, वो उसके इजहार की मसनद होगी, वो जिस पे किसी इस्म का इतलाक नहीं होता, उसके इजहार की मसनद होगी। तो जिस पे किसी इस्म का इतलाक नहीं होता, वो तमाम अस्मा इख्तियार करने के बाद तमाम अस्मा को रद्द करके फिर उस पे सवार होगा। ये कभी आपको धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता इस मंजिल के जानिब बढ़ेंगे आप इंशाअल्लाह। लेकिन एक जुमला आपको कहूँ इसी ज़ात के हवाले से। सरकार रशीद हुजरी की एक रिवायत है, वो कहते हैं मालिक मौला अली के बड़े खूबसूरत सहाबी, बस ये दो रिवायतों को जोड़ूंगा आखिर में और फिर इजाज़त आपसे। वो कहते हैं मौला अली के बड़े प्यारे सहाबी रशीद हुजरी कहते हैं मैं अक्सर देखता था कूफे में मेरे मौला सुबह सुबह सलात फजर के बाद मेरे मालिक तशरीफ़ लाते थे, तो अब्बास साथ साथ होते थे। तो मैंने एक दिन देखा, दूसरे दिन देखा, मुझे तजस्सुस हुआ कि मौला एक ही वक्त में मौला अली और मौला अब्बास ये एक ही सिमत में इस तरफ जाते हैं, कहाँ जाते हैं? कब मैंने बादशाह के पीछे गया, मैंने देखा कि पहाड़ी की तरफ जाते हैं। पहाड़ी के दामन तक तो वो नजर आते थे, जैसे ही पहाड़ी के दामन से आगे होते थे दोनों गायब हो जाते थे, दोनों नजर आना बंद हो जाते थे। कहते मैं बड़ा हैरान हुआ। एक दिन मैंने बादशाह से पूछा मालिक मैं ऐसे आपको रोज देखता हूँ, तो मौला ने मुस्कुरा के कहा रशीद तू क्या समझता था हम तुझे नहीं देखते? भला अल्लाह की नजरों से कोई छुप सकता है? यहाँ मौला ने वो कहा था ना नाज़रा, मैं अल्लाह की देखने वाली आंखों, भला कोई छुप सकता है? तो हम तुझे देखते थे, बस हमारी मशीयत जहाँ तक तुझे दिखाना चाहती थी वहाँ तक हम दिखाते थे, आगे हम तू बर्दाश्त नहीं कर सकता इसलिए नहीं। अब रशीद मैं यही कहता हूँ कि मालिक के से अगर कोई फैज़ ले तो फिर ऐसे ले, क्योंकि वही अहलियत और काबिलियत देते हैं, बंदा कुछ नहीं होता। तो रशीद क्या कहने, बादशाह के कदमों पे हाथ रखा, का मालिक मैं पहले कौन सा अहल था, यहां तक भी आपने बनाया, आगे का भी बनाओ। ये मांगना है आपने यहां से, ठीक है? ये मांगना है आपने यहां से। हाँ जी जी, अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। तो का मालिक यहाँ तक मैं कुछ भी नहीं था, आपने यहाँ तक अहल किया, आगे का भी कीजिए। मालिक ने ज़र्फ देखा, तड़प देखी, मालिक ने मजीद कुशादा किया, कहा अच्छा करीब आया, मालिक ने अपना दस्ते कुदरत उसके सीने पे फेरा, और आपके सीनों पे मेरा मालिक यकीनन अपना दस्ते कुदरत फेर चुका है। तो आपके हवाले कर रहा हूँ, बस तवज्जो से सुनिएगा इसको। रिवायत बड़ी कमाल है। और जब मैंने ये मोहम्मद वाले मोहम्मद जब पहली बार मैंने ये रिवायत पढ़ी थी लाहौर में, आगा जी जानते हैं, तो हमारे बड़े अच्छे अच्छे अहले विला लोग परेशान हो गए थे कि ऐसे भी होता है। मैंने कहा जी हाँ ऐसे ही होता है, ठीक है। तो बहरहाल मालिक ने हाथ फेरा, रशीद हुजरी कह रहे मेरा मौला मुझे तो मालूम हो रहा है मेरे सीने में नूर का समंदर आ गया।
ہاں جو تجھے بتانا ہے اس کے لیے یہ نور کا سمندر ہونا ضروری ہے. سنیے گا. کہا مالک ایسا کیا راز ہے؟ کہا میں اللہ کا راز ہوں. اب میں تجھے اپنا راز بتانے لگا ہوں. کہا مولا وہ کیا؟ کہا میں روز عباس کو لے کے گھر سے نکلتا ہوں. روز عباس کو لے کے گھر سے نکلتا ہوں، فجر کی صلاۃ کے بعد میں آگے آگے ہوتا ہوں، عباس پیچھے پیچھے. کہا مولا میں یہی دیکھتا ہوں، آپ آگے آگے، مولا عباس پیچھے پیچھے. مولا میں دیکھتا ہوں پہاڑی کے دامن پہ جا کے آپ رک جاتے ہیں، پیچھے سے مولا عباس آ کے آپ کے برابر میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد نظر نہیں آتے. آگے کیا ہوتا ہے؟ کہا گھر سے پہاڑی کے دامن تک میں آگے آگے ہوتا ہوں، عباس پیچھے ہوتا ہے، اس کے بعد عباس آگے ہوتا ہے، علی بھی عباس آگے ہوتا ہے، علی پیچھے ہوتا ہے. کہا مولا پھر کیا؟ وہاں علی العظیم کے مجسم پیکر کی تعظیم بجا لاتا ہے. اور یہی ہوگا جب علی العصر آ کر اس نور کی مسند پہ جلوہ فغن ہونے لگے گا، محمد کا نمائندہ محمد بن کر، علی بن کر، حسن بن کے، حسین بن کے، سجاد و باقر بن کے، جعفر صادق بن کے، موسیٰ کاظم بن کے، علی رضا بن کے، تقی و نقی بن کے، عسکری اور مہدی بن کے جب اس تخت پہ بیٹھنے لگے گا، حجاب قدرت سے سیدہ کی آواز آئے گی، بیٹا مہدی رک، پہلے عباس کی تعظیم بجا. آپ سلامت. جی وہ یہی مطلب ہے اس کا. تعظیم زیادہ بہتر لفظ ہے کیونکہ تعظیم میں بہت کچھ آتا ہے. اب یہ ولی العصر جانے کہ انہیں عباس کی تعظیم کیسے کرنی ہے. چلیں آغا جی نے ایک بات کہہ دی، میں اس کے جواب میں کہہ دوں. آپ کیا سمجھتے ہیں تعظیم کا سب سے اعلیٰ جو انداز ہے وہ سجدہ ہے؟ قیام. آپ کی سوچ ہوگی قیام تعظیم میں کس مرتبے پہ ہے؟ آپ کو کیا پتا؟ لوگ اکثر حیران ہوتے ہیں کہ امام زمانہ کریں گے، تو وہ کیا تھا جب سائل کے سوال کرنے پر 7 دفعہ سید سجاد اٹھ کے قیام. وہ کیا خود قائم ہے، وہ بتائیں گے. وہی کھلے گا جو اب تک حجاب میں ہے، وہ فضائل کھلیں گے. بس مالک آپ کو سلامت رکھے. ایک لقب ایسا ہے مولا عباس کا، بی بی شریقۃ الحسین کا. میں دعا کروں گا، یہاں پر میرے دل کی تمنا ہے، ادھر بھی دعا کروں گا. ہم عرض کربلا میں بیٹھے ہوئے، عرض الہیہ میں بیٹھے ہوئے، بین الحرمین بھی دعا کریں گے. میرا دل ہے مالک اسی طرح یہ تمام وہ آنے والی ہیں فیملی کو شام باب حتہ کا سجدہ بھی یہی دعا ہے. مولا ابوالفضل سے، مولا حسین سے آپ سب نے شام کا اذن لے کے جانا ہے. آپ ان سے کہیں کہ ہمیں اذن سجدہ عطا فرمائیں باب حتہ پر. یہی عطا کر سکتے، یہی عطا کر سکتے. کل انبیاء، اوصیاء، اولیاء، کل آل محمد، سب ائمہ کربلا آتے حسین کے پاس. حسین سلام، حسین سلام، حسین تو نے ہماری محنت کو بچا لیا.
حسین تو نے ہماری محنت کو بچا لیا، حسین تو نہ ہوتا جانے ہماری محنتوں کا کیا عالم ہوتا۔ جب سب حسین کے پاس آتے ہیں، میرا بادشاہ حسین سب کو لے کر خود شام چلا جاتا۔ شام حاضر ہو کے حسین کہتا ہے تو نے حسین کو بچا لیا، تو نے حسین کو حسینیت میں بدل دیا۔ عزادارو، مخدومہ نے جب مجھے شام سجدے کی قائز نتاقیت ہے نا، میں شام گیا تو آغا جی ہیں یہ میرے ساتھ تھے، احسن شاہ جی بھی ساتھ تھے۔ وہاں پر مخدومہ کے روزے پر باب حطہ کے بالکل باب حطہ کے اوپر جس پہ دروازہ اطہر ہے، اسی دیوار کے اوپر ایک بہت بڑا قطع لگا ہوا تھا جس پہ بی بی کا ایک اسم لکھا تھا۔ آپ یقین کرو میں جتنے دن شام رہا ہوں میں اس سے آگے نہیں جا سکا۔ کس نے لکھا، کیسے لکھا میں نہیں جانتا، لیکن اگر انسان زندگی پر کسی نقطے پہ آ کے مر جانا چاہتا ہے تو اس سے آگے بات نہیں ہوگی۔ جانتے ہو مخدومہ کے روزے پہ دیوار کے اوپر کیا لکھا تھا؟ السلام علیک یا قلب عباس۔ نہیں مخدومہ کو کیسے کسی نے یہ سلام کیا، اے قلب عباس آپ پر سلام ہے۔ کیا بتاؤں آپ کو میں، کیا بتلاؤں، کیا معاملہ تھا۔ جناب سیدہ نے نا آواز دی، چھوٹی سی ہیں بیٹی ظاہری طور پر، کہ میری شام والی بیٹی میرے قریب آ۔ بیٹی ماں کے قریب آئی، کہا جی اماں، کہ میری آغوش میں بیٹھ۔ آغوش میں بیٹھی، بی بی نے اپنی عبا سے ایک چھوٹا سا کرتا نکالا۔ شام والی مخدومہ کو وہ کرتا دیکھ کے کہتی ہے میں تو نہ ہوں گی، تیرا ایک بھائی آئے گا، نام عباس رکھ رہی ہوں، میری طرف سے یہ کرتا پہنا دینا، کہنا بطول سلام کہہ رہی۔ عباس سے کہنا سیدہ نے حسنین کے کپڑے جنت سے منگوا کے دیے ہیں، لیکن تیرا کرتا اپنے زخمی ہاتھ آیا نا۔ جب میرا بادشاہ ظاہری طور پر 4 شعبان مخدومہ نے ہاتھوں پہ اٹھایا، اپنے ہاتھ سے کرتے کو مس کیا اور ایک بات کہتی ہے کان پہ منہ رکھ کے، اے میرے بھائی ماں کا سلام قبول کر، ماں کا سلام قبول کر۔ اماں سلام کہہ رہی تھی، بادشاہ ابوالفضل العباس کی آنکھیں بند ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب جاری ہوا۔ بی بی ام البنین نے اپنے ہاتھوں پہ لیا ہے اور ایک بار پوچھا اے میری بیٹی، اے شہزادی، اے والیہ، ایسا کیا کہہ دیا؟ کہا اماں اور تو کچھ نہیں کہا، ماں کا سلام پہنچایا ہے۔ کہا غلام کو سلام نہیں دیا گیا۔ بس 2 جملے سنو اور مولا تمہارا گریہ قبول کرے، مالک تمہارا۔ اکثر میں یہ جملہ پڑھتا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں عباس کربلا آ کے شہید ہو گئے، میں کہتا ہوں حقیقت میں عباس اس دن شہید ہو گیا تھا جب علی کی بیٹی مدینے سے چلی، جب
علی کی بیٹی مدینے سے چلی تھی، کس عالم میں عباس لے کے آیا تھا، کس انداز میں ہاتھ حسین نے تھاما ہے، پہلو علی اکبر نے سہارا دیا ہے، ابا کو اونو محمد نے تھام رکھا ہے، عباس دونوں زانو زمین پہ رکھ کے اپنے شانوں کو جھکا کے کہتا ہے عالیہ میرے شانے پہ قدم رکھ کے سوار ہو، اور بی بی زینب نے عباس کے شانے پہ قدم رکھا، ناکے پہ اس شان سے علی کی بیٹی سوار ہوئی، لیکن عزادارو ایک دن تھا 11 محرم، نہ عباس ہے نہ حسین ہے نہ علی اکبر ہے، علی کی بیٹی ایک ایک کر کے سب کو سوار کرا دیا، کہا سجاد تو بھی سوار ہو، اب ہاتھ پسے گردن ہے، ایک بار فرات کی طرف دیکھ کے کہتی ہے عباس کس شان سے لایا تھا پتا میں کیسے سوار، میں کہوں گا مولا تو گھوڑے کی زین سے گرا زمین پہ بکھر گیا، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا وارے علی کی بیٹی تیری قسمت، ہاتھ پسے گردن تھے، جب بھائی کے لاشے پہ آئی ہے خود کو ناکے سے حسین کے